اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کا گلا، اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو دشمن سمجھایا کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میں مر جاؤں سے میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ اپنی نونہار نسل کے سامنے اپنی بہنوں کا گلا کیا، اپنے باپ کا گلا کیا، اپنی اماں کا گلا کیا، دادوں کا گلا کیا، نانکوں کا گلا کیا۔ اس ننھے سے مٹکوں میں، ننھی سی سرائیوں میں اتنا ہم نے گند بھر دیا، اگر 50 سال کے بعد باپ دادے کا خون جوش مارے گا، اگر دونوں بھائی عید کے دن یا کسی تہوار پر، موقع پر یا کسی غمی میں ایک دوسرے کے گلے لگنے لگیں گے تو آپ کی سگی اولاد درمیان میں دیوار بن جائے گی اور کہے گی ابا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ، یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے سے ہوئی۔ خونی رشتے میں عزیزوں بے شک ہمارے کتنے بھی دور ہو جائے، اگر ہماری اولاد میں سے کوئی مداخلت کرے گا، خبردار آج تو میرے بھائی کے درمیان، آج تو میری بہن کے درمیان بول لیا، اگر اندھا بولا میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، تجھے نہیں پتا میری ناراضگی، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھتیجا ہو کہ میں پھپھی کو گالیاں دلواؤں گا اور بھانجا ہو کہ مامے کو گالیاں دلواؤں گا، خبردار زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، آج کے بعد ان کی طرف تُو نے میلی آنکھ سے دیکھا۔ لیکن یا تو میرا عزیزو باپ بیٹوں کے سامنے اپنے بھائی کو مچھے دانتوں کے اندر لے لے کر مروڑ مروڑ کے کہہ رہے میں تنوں ویکھ لاؤں گا، چل پترا چلیے پھر کس وقت نہیں بڑھیں گے، رب اکبر کی قسم گھر میں جا کے تکیے کے اوپر لیٹ کر سر لگ کر تیرا غصہ تو تبدیل ہو جائے گا، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جو نفرت کی آگ اولاد کے اندر دوڑی ہے، خدا پاک کی قسم یہ انتقام لیے بغیر نہیں رہے گی۔ بات حافظہ بات کی نہیں کرتا، فیصلہ بات کی نہیں کرتا، گجرا والے کی نہیں کرتا، ڈسکیز کی نہیں کرتا، ناروال کی نہیں کرتا۔ بتاؤ قسم اٹھا کے آج سارے دن میں آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا؟ قرضے لے لے کے دکانوں کے اندر کروڑ روپے کا مال ڈالا ہوا، رات یہ صورت ہے سویرے پارٹی نہیں آنا تو بہر یار کو پارٹی آئے گی، اسے پھول کر عزت بچانے کے لیے میرے عزیزو آپ نے کس کس کا تلا منت رات کے اندھیرے میں فون کے اوپر خاموشی میں نہیں کیا، یاروں کی گیدرنگ سے اٹھ کے، یاروں کے ماحول سے اٹھ کے دور دور جا کے فون کیا، یار عزت بچے گی، بندہ آ کے بولے گا کتنا بد نصیب ہے، عزت بچانے کے لیے آنکھ سے آنسو نکل گیا، رب اکبر کی قسم ہے نسل بچانے کے لیے کبھی زندگی کے اندر خیال نہیں آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا سال کوٹ جنازے میں جا رہا ہے اور سگی اولاد کو جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جانا، بے امتیاز والا امتیاز صاحب کی دعوت پر آنے والوں اللہ اکبر عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹ جانا۔ راستے میں ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچنا فقیر کیا کہہ کے گیا، مکان کے وارث، دکان کے وارث، کاروبار کے وارث موجود ہے، ہائے ہائے مرنے کے بعد میری کامیابی کا وارث کوئی نہیں، کیا میری اولاد اس قابل بن گئی؟ زندگی کے 50 سالوں میں میں نے کسی بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ قیامت کا دن اللہ کو میری سفارش کرے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے سے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ عصر کی نماز سے شروع ہونے والا اتنا بڑا اجتماع جس میں آپ حضرات کی محبت، آپ کی مدغل انگیزی، آپ کا پیار، آپ کی توجہ، آپ کی چاہت تشریف لائی۔ میرے دوستوں بزرگوں صرف چاول کا ڈبہ لے کے نہ جانا، یہ 5 انگلیوں کو چاول کے چیکنے کے اندر گیلی نہ کر کے جانا، بلکہ یہاں سے دلوں کی تبدیلی لے کے جانا، مزاج کی تبدیلی لے کے جانا، یہاں سے میرے عزیزوں ایک نظریہ، ایک سوچ لے کے جانا۔ آج کے بعد دنیا بنانے پہ محنت نہیں ہوگی، آج کے بعد آخرت کے بنانے پہ محنت ہوگی۔ جب انسان کی سوچوں اور فکروں کا معیار آخرت کے بنانے پہ لگ جائے گا، رب اکبر کی قسم اللہ دنیا کی دولت قدموں میں لا کے رکھ دے گا، ورنہ یہ دنیا بگائے گی۔ کتنوں کو بگایا، پہلوانوں کو بگایا، ہاکی والوں کو بگایا، کرکٹر والوں کو بگایا، بیڈمنٹن والوں کو، کبڈی والوں کو، مال والوں کو، امیروں کو، غریبوں کو بگایا، اتنا بھاگے ابھی موت نہیں آئی، آنکھوں سے نظارے دکھا دیے، مجھے موت کی آغوش میں بھیج دیا، دنیا پھٹک کر کسی اور کی گود میں چلی گئی۔ جاؤ اپنے گھروں کے آنگن میں جا کے دیکھو، آج سے 50 سال پہلے دادا ابو سے کہہ رہے تھے میں کوئی قبر لے کے جانا ہے، تیرا ہے، تیرے کم آئے گا۔ اس کے 20 سال کے بعد ابا ہم سے کہہ رہا تھا میں نے کوئی قبر میں لے کے جانا، تمہارے کام آئے گا۔ اب 20 سال کے بعد ابا ہمارے سے کہے گا میں نے کوئی لے کے جانا قبر میں، تمہارے کام آئے گا۔ رب اکبر کی قسم جب سے دنیا بنی، آنے والے، سنبھالنے والے، پانے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے سارے کے سارے چلے گئے، دنیا وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔
کیا کمایا ان ہاتھوں سے میرے عزیزو؟ کیا ان ہاتھوں کی کمائی سے اللہ کو راضی کر لیا؟ کیا میرے عزیزو اپنے دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو راضی کر لیا؟ اپنے لباس کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیاسوں کی مہر کے ذریعے، اپنی چال ڈھال کے ذریعے کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ اور لوگوں، دنیا کے جتنے مرضی فیشن پہن لو، دنیا کا جتنا مرضی لباس اپنا لو، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کب ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کروڑوں کا لباس پہن کے میرے نبی کا اتباع نہیں، نہ تیری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حبشے کے بلال کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن کے اس لباس کے اندر اتباع ہو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے مقام کو ساری دنیا سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا، جب اذان کی کلمات بلال حبشی نے کہے، فرمایا یہ میرا بلال ہے جسے مارنے والے سانس لیے بغیر مارا کرتے تھے، جس کی چیخ و پکار سے مکے کے پہاڑ گونجا کرتے تھے۔ اوے لوگوں، غلام ہے، ابن غلام ہے، خود بھی غلام، بیٹا باپ بھی غلام ہے، پٹتا ہوا لٹتا ہوا آیا۔ دنیا نے جو اس کی حالت بنائی، دنیا کہتی تھی بلال بچے گا نہیں۔ رب اکبر کی قسم، جو میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ جل شانہ نے اس کے مقام کو سات آسمان سے اونچا کر دیا۔ اے لوگوں، اللہ اکبر، آج میرے بلال کو دیکھ لو، مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو، مکے کی گلیوں میں پٹنے والا، اسے کیا پتا تھا؟ اللہ اکبر، آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوگا، دنیا والوں کو بتا دیا۔ اے لوگوں، جس کے دل میں خدا آ جائے، مصطفیٰ کی محبت آ جائے، رب اکبر کی قسم ہے، اس کا جوتا بھی سات آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معیار ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، ہماری منزل کوئی نہیں، دوڑنا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دنیا کے مال کی کمائی سے پیٹ بھرنے کا بھاگ رہے، علماء آ گئے، بول بول کے چلے گئے، زندگی گزارتی رو رو کے چلے گئے، خانقاہ ہو گئے، مراکز میں، مساجد میں، مدارس میں، منتیں کر کے، سواجدیں کر کے، پیار سے بلا کے آ جاؤ، او بھائیو آؤ، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، آئے کس لیے ہو کر کے کیا جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے، اور اپنی زندگی کے اندر نکھار آمنہ کے لال کی تباہ کے ذریعے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بات اللہ نے ختم ہی کر دی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تو نبی کا بڑھ کے دکھا گیا، میں خود بخود اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور دنیا، اگر میرے عزیزوں دنیا کی وقت ہوتی، مال کی وقت ہوتی، کھانے سے منع نہیں کیا، پہننے سے منع نہیں کیا، کمائی سے منع نہیں کیا، سواری سے منع نہیں کیا، اوڑھنے سے منع نہیں کیا، شادی سے منع نہیں کیا۔ شادی کیا ہے؟ فرمائے شادی سستی جلدی۔ ہائے ہماری تو بدنصیبی، ہمارے میڈیا نے بھی انہی کا ساتھ دیا جنہوں نے دنیا کی دولت پہ واہ کی، دنیا کی دولت پہ اپنایا۔ آخری نبی کا امتیوں، گلی کے اندر غریب بیوہ مسکین بھوکے رہ جائیں، یتیموں بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں، میرے عزیزوں غریب کے دسترخوان اجڑ جائے، لوگ علاج نہ کرا سکیں، بیماری کی وجہ سے دوائی نہ ملے، دنیا سے چلے جائے، غریب کی عزت لٹنے لگ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تجھے مجھے کیا لینا؟ تیری میری شادی میں ڈالر اٹھائے گئے، تیری میری شادی کے اندر موبائل اٹھائے گئے، کیا ملا؟ لینے والے لے گئے، یہ تیرے حرام کا پیسہ تھا جو تم نے ضائع کر دیا۔ بندہ کہتا مولوی جی کوئی گل نہیں، تسی کیوں سڑ دے ہو؟ شادی بھی ایک دفعہ ہوندی ہے۔ میں نے کہا میں نے بچوں کیا سڑنا، اگر شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو موت بھی ایک دفعہ آتی ہے۔ ڈر اللہ سے وہ بے نیاز ذات ہے، اگر اس نے تجھے پیسہ دے دیا، اگر مال و ثروت عطا فرما دیا، اگر اللہ نے تجھے دھن دولت دے دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا شکر ادا کر، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر، اس کی مخلوق پہ خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار کر۔ اگر نہ وہ بے نیاز ذات ہے، جس دن تو نے انگلی اٹھا کے کرنا اسے دکھانا شروع کر دیا اور یوں کر کے مروڑنا شروع کر دیا، ایک مرتبہ بتائے گا خبردار یہ انگلیوں کا بٹکانا، یہ انگلیاں بیگڑیاں کسی اور کو کرنا، تجھے میرا پتہ کوئی نہیں۔ اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، اسے میں نے ہاتھ کو گھور کے دکھایا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑ۔ یہ تیرے یہ گاڑیوں کی گھم گھم ہے،
میں سب دیکھتا ہوں غریب کو دیکھ کے ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، میں سب دیکھتا ہوں اللہ اکبر تیرے پاس سے کوئی ریڑھی والا گزر جائے تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، نہیں کھا رہے نیچا رہے تجھے پتا نہیں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا یوں کر کے گھور کے دکھانے والوں کو میں نے کئیوں کو پیپر پہنا کے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ اللہ اکبر سگی بیوی رو رو کے تھک گئی، کہنے لگی بیٹی تو سن لے تیرے ابا کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا رو رو کے تھک گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خبردار ہوش میں رہ میرے کرم کے سارے رہ، ہوش کے ساتھ زندگی گزار کے جا، کم از کم مجھے غصے میں نہ لائیو، خبردار اپنی اوقات میرے آگے تکبر میں ظاہر نہ کریو، ورنہ میں وہ خدا ہوں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آخری وقت ہوگا میں تجھے اپنی پہچان بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، بس بات مختصر کروں گا میرے پیارو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 اعزاز ایسے ملے، وہ اعزاز اماں حوا کے حصے میں نہ آیا، وہ انعام میں رضی و بی بی سارہ کے پاس نہ آیا، وہ اماں ہاجرہ کو اعزاز نہ ملا، سب سے پہلا اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ اکبر، کوئی ماں ایسی نہیں جس کی گود میں سر رکھ کے نبی دنیا سے نہ گیا ہو، کہ سیدہ عائشہ کو اعزاز ملا، آپ کی پسلی آپ کے سینے کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جب آنکھیں بند ہوئی دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا سر گود سے اٹھایا اور چرپائی کے سرانے رکھا، دروازے کے پاس چلی گئی، پردہ ہٹایا، اے بلال کی آمنہ کی لال کی گھر والی، بلال منبر پہ جا کے کہہ دے عائشہ سے بیڑا اجڑ گیا، آج سبھی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ مزاج کو سمجھنے والی تھی، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، رحمت عالم کی نگاہوں کو مسواک کی طرف گرتے دیکھا، ڈھلتے دیکھا، فوراً مسواک لے لیا، کہیں کہاں سے لے کے آؤں، صرف پتھر لاؤں گی دیر ہو جائے گی، پتھر اسی مسواک کے دانتوں کو پتھروں میں رگڑ کر پتھروں میں کوٹ کوٹ کے نرم کر دیر نہ ہو جائے، جلدی سے کھڑے کھڑے اپنے منہ میں چبا لیا، بالکل اس کے دانتے ریشی سے نرم سے ہو گئے، سرکار مدینہ کے منہ میں دینے سے پہلے کیونی کے پیالے سے دھونے لگی، فرمایا عورت کو گرانے نہیں آیا، عورت کا مقام بڑھانے آیا، آج اگر میں نے تیرے تھوک سے نفرت کر دی، میری امت عورت کو اپنے پاس بٹھانے سے، میاں بیوی آپس میں بیٹھنے سے، آپس میں کلام کرنے سے نفرت کریں گے، ماؤں کی جوتیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، بہنوں کو بوجھ سمجھا جائے گا، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جائے گا، بیوی کو لونڈی نوکرانی بنایا جائے گا۔ اے عائشہ اللہ اکبر، اپنے منہ کا جھوٹا مسواک مجھے دے دے تاکہ تیرے لعاب تھوک لگے والا مسواک اپنے منہ میں لے کے جاؤ اور چبا کے بتلاؤ لوگو، اللہ اکبر، میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو جنتی عورتوں کی سردار بنانے کے لیے آیا۔ 25 سال جس کے ساتھ لیٹے گزر گئے، جس نے تمہاری نسل کے لیے پیٹ پھڑوا دیے، اتنے بچے پیدا ہو گئے، آج تک اس کا مزاج نہ سمجھ آیا، وہ نہ تمہیں سمجھی نہ تم اسے سمجھ سکے، نتیجہ کیا نکلا؟ عدالت میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تو اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا، اور کہ ہنتے میں طلاق ہی دینی ہے، وہ کہتا ہنتے میں طلاق ہی لینی ہے، اب میں نے طلاق دینی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، باپ تو بیٹی کے لیے حیا کا زیور لے کے آئے کرتے تھے، یہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے لیے عدالت میں سے طلاق کے کاغذ لے کے آ رہا ہے؟ 3 دن ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے ہوئے، پتہ تھا حالت پتلی پتلی ہے، حالات درمیانے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کے گال اندر کو گھبڑے دیکھے، پیٹ کمر کے ساتھ لگے دیکھا، علی کی دیوار سے دیکھا، آپ کے مکان کی دیوار کو دیکھا، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، ذرا برابر بھی بچی کو احساس ہونے نہ دیا، تیرے مکان کی حالت دیکھ کے ابا پریشان ہو گئے، بلکہ بیٹی کی دلجوئی فرمائی، فرمایا ہاں علی کے گھر کے مزاج کو دیکھ کر، علی کی گھر کی خوشیاں دیکھ کر، علی کی گھر کی موجیں دیکھ کر، اے میری بیٹی تجھے اپنے ابا کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ بس اتنا کہنا تھا، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے، رحمت عالم کے گلے لگ کے رونے لگی کہ ابا اگر یہ خوشیاں میری ہوا کرتی ہے تو غریبی کیا ہوا کرتی ہے؟
یا تو سب سے پہلا مولانا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر تسی میں نل وعدہ کرو، تسی میں نہ وعدہ کرو، بچے پھر پیدا کریں گے، پہلے 10 سال گھر کب بنائیں گے، یہ مقصد لے کے آئی، ہنسنا منع ہے۔ جاؤ جا کے سیال کوٹ کے اندر ان گھروں کو دیکھو، ویرانی چھائی ہوئی ہے، خدا کی قسم، جس گھر کے اندر ماں باپ کو 2 روٹیاں نصیب کوئی نہیں۔ آج بندہ کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، بندہ کہتا ہے کیا کروں جو اولاد نافرمان ہے، بندہ کہتا ہے راتوں کی نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی نیند کی گولی کھاتا ہوں پھر نیند نہیں آتی۔ اسے یہ نہ پوچھو تیری کسی سے دشمنی تو نہیں، اسے یہ نہ پوچھو تیرے پہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا، اس سے سب سے پہلے پوچھو ماں باپ زندہ ہے کہ جی زندہ ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ بتا تیرے گفتگو کرنے کا، تیرے بات کرنے کا رویہ کیسا، ماں باپ غلام ہے، ہنس کے جاتا ہے یا رو کے جاتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اگر ماں باپ کی بات پر غصہ کر لیا تو ساری زندگی کے اندر ایک سانس بھی چین کر نہیں آئے گا۔ کوشش کریو ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اے میرے لاڈلو اللہ تمہیں منصب عطا فرماوے، اللہ تمہیں انسان بناوے، اللہ تمہیں وقت کا ولی بناوے، اللہ تمہیں شیخ القرآن بناوے، اللہ تمہیں مفسر قرآن بنائے، اللہ تمہیں شیخ الحدیث بنائے، وقت کا تمہیں اللہ امام بناوے۔ کوشش کریو اپنے خونی رشتوں کا خیال کریو، اور جنہوں نے تمہارے سینے کے اندر قرآن کا نور بھرا، رو رو کے محنتیں کر کے بھرا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دوسرا اپنے ماں باپ کے احسان کو زندگی کے اندر سر کے بال سارے سفید ہو جائے، اپنے ماں باپ کے احسان کو نہ بھولنا، بے شک تم 70 سال کی کیوں نہ ہو جاؤ، بے شک تم 80 سال کی کیوں نہ ہو جاؤ، کوشش کرنا ماں باپ سے گفتگو کرنے میں نرم لہجہ کرنا۔ 4 باتوں کا خیال کریو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، بیرسٹر کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، شیخ مفسر قرآن کیوں نہ ہو، حافظ الحدیث کیوں نہ ہو، 4 باتوں کا خیال کریو۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے سے محو گفتگو ہو، اگر تیرے ماں باپ تیرے سے بات کریں، خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، ماں باپ کو گھور گھور کے آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا۔ ماں باپ تیرے سے جتنا مرضی غصے میں بات کریں تمہیں نرم لہجے میں جواب دینا، غصے سے جواب نہ دینا۔ اگر ان 4 باتوں میں سے ایک چیز بھی تیرے نظر اندر نظر آ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے ذلت کے ایسے گڑے میں پھینکوں گا قیامت تک تجھے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا رویہ، ماں باپ مر گئے اب کہتے ہیں مادی شان سنا، مادی شان سنا، کیوں سناؤں؟ یار کے ساتھ بیٹھ کر بڑے ہوٹل کے اندر 20,000 کا بل بنا، کہتا ماشاءاللہ کچھ اور کھانا دسو، اور کھانا دسو۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا او میرے بیٹے ایک دن کی خوراک رہ گئی، رات کو دوائی یاد سے لے کے آنا، کل تم شام کو آئے گا، میری شوگر نہ بڑھ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ تو اتنی زور سے دروازہ مارا، رب اکبر کی قسم ماں دڑام کر کے بستر پہ گری۔ کوشش کرنا سیالکوٹ کے نوجوانوں، ماں باپ کا آنسو تکے کے غلاف سے لگنے نہ دینا، کوشش کرنا ہماری وجہ سے ماں باپ کا آنسو نکلے دوپٹے کا کنارہ گیلا نہ ہو، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے جہنم کے اس گڑھے کی اس غوطے کے اندر ڈالے گا جس غوطے کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور ان طلباء سے کہوں گا اپنے ماں باپ کی، حضرت مفتی طیب صاحب اللہ ان کا جزائے خیر دے، شمر کے اندر ان کی اعلیٰ ظرفی سمیٹ رہا ہوں کہ تشریف فرما، ان سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، اور امداد صاحب سے پوچھو کس کی دعا لگی ہوئی، میرے سے پوچھو کس کی دعا، یہ سارا ماں باپ کی دعاؤں اور اساتذہ کرام کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا واحد عورت ہے جس کی پاکیزگی میں اللہ کا قرآن آسمانوں سے آیا، یہ واحد عورت ہے جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا، کسی نبی نے کسی عورت کے حجرے میں اپنے آپ کو نہیں رکھا سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ساری بیویوں کے اندر کماری عورت ہے سیدہ عائشہ، باقی کوئی بیوہ آئی، کوئی طلاق یافتہ آئی، یہ واحد عورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پیار کتنا؟ فرمایا اللہ نے مجھے ہر عورت کے ساتھ عدل کا حکم دیا اور میں عدل کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے پیار میں نہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری عائشہ سے۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ ہمارا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے، یعنی سیدہ عائشہ کے پیار کا اتنا اظہار کیا کہ برملا کھلا کھلا کہہ رہے ہیں مجھے میری عائشہ بڑی پیاری۔ وہ خوش نصیب دوست نہیں، وہ بد نصیب دوست ہے جو اپنی ازواجی زندگی کے معیار کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں سے مشورے لیتا ہے جن کی گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ میں اس دوست سے مشورہ لے رہا ہوں، بتا اسی کس طرح زندگی گزاریے۔ یہ وہ دوست ہے اس کو شام کو اس کا باپ رو کے کہہ رہا تھا پتر اگر میں مر جاتے تیری وجہ تو مراں گا، تیری وجہ تو مراں گا۔ جو اپنے باپ کو خوشیوں کی سانس سے نہیں دے سکا وہ تیری ازواجی زندگی کی سانس سے کیسے بڑھائے گا؟ سال کوٹ کے غیور مسلمانوں کوشش کرنا، فقیر کی بات پلے باندھو کام آئے گی۔ جب شادی ہو جائے تو راتوں کی یاری ختم کر دو ورنہ نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مغرب عشاء کے درمیان اپنی دوستی محدود، بس دروازے بند، یاروں کی سم والا نمبر بند، اپنے گھر کا خاص کا نمبر کھلا۔ تاکید کر دو ہر دوست کو، اور نہیں دنیا کا وقت، دل کا وقت دکان بچانے کا تھا، رات کا وقت نسل سے بچانے کا ہے۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے پریشان نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، میں تیرا فون نہیں اٹھاؤں گا، یہ تیرا فون نہیں، میرے پر ایٹمی حملہ ہوگا، ڈرون حملہ ہوگا، تیرے فون کی وجہ سے میرا اولاد پر سے دھیان ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پھر راتوں کو اٹھ کر خدا کو رو کے دکھانا، دو دعائیں کو لازمی کرنا، دو دعائیں کو لازمی کرنا، پہلے اپنی ذات کے لیے پھر اپنی نسل کے لیے، پہلے اپنے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ الہی جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں دی تھی، اللہ اس ایمان کی دولت کو مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ دوسری دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ رو رو کے خدا کو دکھانا، ہوکے بھر بھر کے ہچکیوں کے ساتھ گڑ گڑا کے، اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کی ٹھار بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اے لوگو رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے نبیوں سے دعا کروائی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ ہم نے دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، مسجدوں میں جلسوں میں دعا کروائی، نسل اچھی ہو جائے دعا نہیں کرائی۔ دو پانی ہے، فصل خراب ہو پانی لگاؤ نسل اچھی ہو جاتی ہے، اگر نسل خراب ہونے لگے تو رات کو اللہ کو رو کے دکھاؤ، دنیا کا پانی فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے، تہجد کا آنسو نسل کو لگے اللہ نسل کو اچھا کر دیتا ہے۔ لگے ہوئے ہیں بچے بڑے چھوٹے، بھاگ رہے۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ اللہ کو پہچاننا، اس کے حبیب کی اتباع کرنا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں دنیا کے اداکار، کرکٹر، دنیا کے بلے باز، دنیا کے فنکار، شوق باز سارے سمجھ آ گئے۔ قرآن سمجھا کے، رحمان سمجھا کے تھک گیا، آج تک میں آمنہ کا لال ہی سمجھ نہیں آیا۔ لباس حضور کی مخالفت کا، کردار حضور کی مخالفت کا، شادی بیاہ حضور کی مخالفت کے۔ کون منع کرتا ہے پینٹ پہننے سے؟ کون منع کرتا ہے آپ کو ٹائی لگانے سے؟ لیکن معذرت آپ پہنے، سطر چھپ جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس لباس میں آمنہ کے لال کے طریقے کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب معاف کرنا بھائی میں تو کیا کہوں، فرما رہے تھے لباس میں کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، جیسا مرضی پہنو، اللہ کے بندو ٹھیک ہے پہنو، جن کے لباس کی تم تقلید کرتے انہوں نے کبھی تمہارا لباس پہنا؟ کبھی خوشی میں، کبھی کسی موقع پہ لباس پہنا؟ تمہارے ملک کے اندر بھی آ کے لباس پہنا؟ حضرت پیر جی طیب نے سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ اسراف نہیں، شلوار ناف سے اوپر تختوں یا گھٹنوں سے نیچے شلوار ہے، اگر کپڑا نہ بھی ہو، تنگی کپڑے کی جو شلوار میں نماز ہو جاتی ہے، تو یہ زائد کپڑا، یہ 2 انگل کا زائد کپڑا آگے 2 انگل کا پیچھے کیوں؟
میرے دل میں میرے اللہ نے بات ڈالی عبد الحنان میں بھی غیرت والا، میرا دین بھی غیرت والا، میرا نبی بھی غیرت والا، وہ غیرت میں تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیرا رب اتنا حیا والا ہے جس کپڑے نے ستر کو چھپا رکھا ہے، خدا کی غیرت نے اس ستر والے کپڑے کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا ہے کہ جس کپڑے سے تیرا ستر چھپے وہ کپڑا بھی کسی کی نگاہ میں ظاہر نہ ہو جائے۔ اور لوگوں فطرت ہے، انسان کی نگاہ سب سے پہلے حیا والے حصے پہ جاتی ہے۔ عورت نے تو قمیض پہن رکھی ہے، کیوں کا دوپٹے سے اپنا گلا چھپا لے، دوپٹے سے اپنی پشت کا حصہ چھپا لے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا۔ اے لوگوں اب تم اپنے گھروں میں جاؤ گے، تم اپنے ذاتی گھر میں جاؤ گے جسے خون پسینے کی کمائی سے تم نے خریدا، اس ذاتی گھر میں جاؤ گے، کوئی غیر تو نہیں ہوگے، تیری بیٹی، تیری بہن، میری بچی، میری بہن، میری بیوی، میری خالہ، میری ماسی ہوگی۔ غیرت والے رب کا دین، غیرت والا اتنی بھی اجازت نہیں دیتا اپنے گھر کے اندر بلا جھجک چلا جا، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کر، اندر جانے کی اجازت، یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ غیرت والی بیٹیوں، غیرت والی بہنوں، تمہارا باپ آ رہا ہے، کوشش کرو ننگا سر کپڑا ڈال لو، سینہ ننگا اس کو چھپا لو، کہ تمہارے باپ کی نگاہ تمہارے وجود میں پڑ گئی، باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ یا تو ابا جان باپ میں پاں ڈال کے بیٹی کو شادی حال میں لے کے آتا ہے، کہتا ہوں لوگوں مجھ بے غیرت کو معاف کرنا، مجھے دیکھ لو، جس نے آج تک میری عزت کو نہیں دیکھا، میں خود اپنی عزت کو دکھانے کے لیے آ گیا۔ شادی حال کی لائٹیں بند گھوم کر بڑا سارا گھوم کر کے ہوگا اور ایک کی نظریں ہوں گی۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے جیسا بھی کر کے دیکھتا ہے اور ہر ایک کا موبائل نکلتا ہے کہ گھر جا کے تسلی سے دیکھوں گا۔ غیرت رہی، عزت رہی، پھر ڈولی کہاں گئی، مکان کہاں گئے؟ اتنے بڑے مکان، اتنی بڑی سیکیورٹی، خاردار تاریں، الیکٹرک تاریں، چار گارڈ کھڑے، کتے کھڑے، اللہ اکبر۔ ایک منچلا یوں موٹر سائیکل لے کر چلا گیا، پھر واپس آیا، اوے کون ہے، کیوں گزرا، چوری صاحب کی ہویا، خیر ہوئے، یار انہیں کتنے دا ہے، 2 دفعہ گھر تو گزر گیا، میں کیمرے چلک گیا ہے، ترقی مقصد ہے، چور ہے کہ دلہ ہے کہ حرام زادہ ہے، نہیں میں شریف ہاں، فلانا خبر دو، آج تو باجت سنا گزری، 4 اس کے شوق میں 2-4 تھپڑ بھی مار دیں گے، اللہ اکبر۔ میں بھی قیوں ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، کہ غیرت جاگ گئی، یہ منچلا 2 دفعہ گزرا، ولی صاحب تیاں ادا کر رہے، ولی صاحب عزت والے ادا کر رہے، غیرت والے ادا کر رہے، اے بندہ گزرے لوگ کی پتہ نہیں کی گمان کریں گے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ایسی عزت لگتا ہے یہاں تو رابعہ بصری سے کردار ہوگا۔ میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میری بھی ایک بیٹی ہے، میرا کشکول پھیلا ہوا ہے، مجھے بھی اس کے قدموں سے کردار دو۔ ابا کہنے لگا میرے پیچھے لائن میں کھڑا ہو جا، میں بھی کشکول لے کے کردار مانگ رہا۔ میں نے کہا غیرت کہاں ہے، تو صبح 11 بجے سیالکوٹ کے بازار میں گئی تھی، رات 9 بج گئے، ابھی تک میری غیرت واپس نہیں آئی ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخری بات، ابھی گھر میں جائیں گے بسم اللہ دھما چوپڑی شروع ہو جائے گی، وہ لے کے نہیں آئے، تم کیا سی تم میرا کم تنو یاد نہیں رہتا، امی یاد رہی سی، امی کی دعا یاد رہی، ابو دی یاد رہی سی، میری یاد نہیں رہی، میرے تے بدرہ سیس کے ہوتا کہ میرے پیوں نے میرے کڑی غلطی کی سزا دیتی۔ جب یہ گھر کے اندر کڑوے جملے میرے عزیزوں بولنے لگ جائے تو گھر کے میٹھے شربت میٹھے کھانے میں بھی کڑواہٹ آئے گی۔